جتنے مشہور برانڈز ہیں اس کی نقل تیار کر کے لے آئیں گے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, بہت سے ایسے دکاندار بھی ہیں جو بڑے بڑے سٹورز والے بھی ہیں, وہ کیا کریں گے کہ شارٹ ایکسپائری والا سامان دبئی سے اور یورپ سے اٹھا لیں گے, اور وہ پاکستان میں ٹریولنگ ٹائم پہ اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے, جب یہاں پہنچتا ہے تو بعض اوقات ایکسپائر ہوا ہوتا ہے. ڈیلی ملک کی نقل تیار کر رہے ہیں ڈیلی ملک کے نام سے, سیم کلر سکیم, سیم فونٹ, اور ڈیری ملک کی جگہ پہ ڈیلی ملک. اسی طرح انہی کا یہ ایک اور برانڈ ہے, وہ ہے ببلی. لیکن اگر سیم کلر سکیم کے ساتھ ببلی کی جگہ پہ ببل لکھ دیں, لیکن اس کے اوپر اگر اسی طرح ببل والی چاکلیٹ کی تصویر لگی ہوئی ہو, کلر سکیم اور ڈیزائن ویسا ہی ہو, لیکن ببلی کی جگہ پہ ببل لکھ دیں. لے کے آئے ہیں وہ کہ یہ فیکٹری جو ہم نے پکڑی تھی یہ لاہور کے علاقے شادرہ میں واقع ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جو چاکلیٹ آ رہی ہے, یہ چاکلیٹ وہ ہے کہ جو بڑے بڑے پیسز میں آتی ہے, کوکنگ چاکلیٹ کے نام سے آتی ہے, کیونکہ اس کو آگے فردر پروسیس کیا جانا ہے. تو یہ بڑے بڑے پیسز میں آتی ہے, 2-2 کلو کے, 5-5 کلو کے بڑے پیسز میں آ جاتی ہے, کارٹن میں پیک ہوتی ہے. اب یہ چاکلیٹ لے کے آئیں گے, اب اس کو میلٹ کرنا ہے اور اپنی خاص ریسیپی تیار کرنی ہے. میلٹ کرنے کے لیے اس بڑے پیس کو اگر کسی بڑے برتن میں رکھ کے اس کو پکائیں گے تو وہ میلٹ ہونے پہ دیر لگائے گی, اس لیے اس کو توڑا جاتا ہے, چھوٹے پیسز میں کیا جاتا ہے. اب جن ٹولز کے ساتھ اس کو توڑا جاتا ہے وہ ٹولز بھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہتھوڑی ہے, وہ چھینی ہے, وہ اس طرح کے ٹولز ہیں جس کو توڑا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی معیاری فیکٹری میں جس طرح کے ٹولز ہوں گے کہ آٹومیٹک کرشنگ مشین ہوگی جو اس کو کرش کرے گی, چھوٹے پیسز میں بنائے گی, کہیں پہ مین ہینڈلنگ نہیں ہے, اس مشین میں آگے چل جائے گا, وہاں پہ چاکلیٹ پکے گی, پھر اس میں اپنی مرضی کی ریشو رکھی جائے گی, اس میں کتنی کریم ڈالنی ہے, کتنا دودھ ڈالنا ہے, کتنا اس میں میٹھا ڈالنا ہے وغیرہ, اس کو سیٹ کیا جائے گا. اس طرح کا یہاں پہ کوئی تکلف نہیں کیا جاتا. اس فیکٹری میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹولز جن سے وہ چاکلیٹ کے پیسز کیے جاتے ہیں وہ کرنے کے بعد اسی گندے اور غلیظ فرش پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جن برتنوں میں آپ نے کھانا بنایا ہے اور جس پلٹے سے, جس ڈوئی سے آپ نے وہ اندر کھانے کو ہلایا ہے, وہ اگر اٹھا کے آپ نیچے غلیظ فرش پہ رکھ دیں اور وہیں سے اٹھا کے دوبارہ یوز کر لیں تو کیا آپ کا دل مانے گا وہ کھانے کے لیے؟ یقیناً نہیں, کیونکہ گندا فرش, وہاں پہ اربوں کی تعداد میں بیکٹیریاز اور جرمز اور کیڑے, اور وہاں سے اٹھا کے آپ اپنے کھانے والی شے میں تو اس کو قطعاً نہیں ڈالیں گے. لیکن یہ ظالم لوگ, یہ بے حس بے ضمیر اور گندے لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھائیں گے, اٹھا کے اور دوبارہ پھر وہیں پہ یوز کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد اسی گندے فرش پہ رکھ دیں گے. پھر آپ آگے آ جائیں کہ جو ان کی مشین ہے وہ مینول ہے, اس میں موٹر تو ضرور لگی ہے کہ کنویئر بیلٹ چلانے کے لیے, باقی سب کچھ اس میں مینولی فیڈ کیا جاتا ہے. جو ورکرز ہیں ان کی پرسنل ہائیجین بھی اچھی نہیں ہے. ہم نے جب ان کو دیکھا تو شروع میں انہوں نے کوئی ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے, کوئی ہیئر نیٹ کیپ نہیں تھی, اندر بال بھی شامل ہو رہے ہیں, بلکہ جو چاکلیٹ تھی اس میں سے تو ہم نے کیل بھی برآمد کیے ہیں. یعنی اتنی مس مینجمنٹ تھی کہ اس چاکلیٹ کے اندر کیل بھی پڑے ہوئے تھے, اور وہ اسی طرح کسی بچے کے حلق میں اتر جائے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا بیتے گی. پھر ان کی مشین چونکہ پرانی ہو چکی تھی, اس کو چلانے کے لیے, دھکا لگانے کے لیے جو کپڑے تھے, اور ان کے ہاتھ چونکہ چاکلیٹ میں ہر وقت ڈپ ہوئے رہتے ہیں اور وہ ساری سٹکی سی چاکلیٹ ہاتھوں پہ چپک جاتی ہے, تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے جو کپڑے یوز کیے جا رہے ہیں وہ جس سے ہم اس ٹیبل کو بھی صاف نہ کریں, کیونکہ اگر اس غلیظ کپڑے سے اس ٹیبل کو صاف کریں گے تو یہ ٹیبل صاف نہیں ہوگی, زیادہ غلیظ ہو جائے گی. جبکہ یہ اسی غلیظ کپڑوں سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. یہ وہ صافیاں ہیں جو کہ آلریڈی اتنی غلیظ ہیں, اس سے ہاتھ صاف کریں گے تو وہاں سے تو اور زیادہ ہاتھ ان کے آلودہ ہو جائیں گے, وہ پھر دوبارہ چاکلیٹ میں ڈپ ہوں گے. اچھا, اب جب یہ مشین میں چاکلیٹ لائی جاتی ہے اس سے ذرا پچھلے مناظر ملاحظہ کر لیجئے کہ جہاں پہ چاکلیٹ گرم کی جاتی ہے, گرم کرنے کے بعد جن برتنوں میں ڈالی جاتی ہے وہ کوئی سٹین لیس سٹیل کے برتن نہیں ہے جو عام ہم گھروں پہ سفیدی کرواتے ہیں, جو پینٹ کرواتے ہیں, اس کے جو پینٹ والے ڈبے ہیں اس میں یہ چاکلیٹ رکھی جاتی ہے جو کہ فوڈ گریڈ نہیں ہے, جو کہ کھلے عام پڑے ہوئے ہیں. اور چونکہ میٹھے کا کام ہے, وہاں پہ کاکروچ بھی ہوں گے, وہاں پہ کیڑے بھی ہوں گے, وہاں پہ مکھیاں بھی ہوں گی, اور وہ سب ان کے اوپر جراثیم اور وائرس بیکٹیریا وہ ادھر منتقل کرنے کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد لا کے جن سانچوں میں یہ چاکلیٹ ڈالی جاتی ہے وہ سانچے لکڑی کے ہیں, اور لکڑی جو ہے وہ فوڈ گریڈ آئٹم نہیں ہے, کیونکہ لکڑی کے مسام ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں. سٹین لیس سٹیل والی جو سرفیس ہوگی وہ پلین ہوتی ہے, اس میں گرووز نہیں ہوتے ہیں, مسام نہیں ہوتے ہیں, فوڈ کے لیے وہ استعمال کی جانی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ جو کہ 2 نمبر کام کرتے ہیں وہ ہر سٹیپ پر اپنی کاسٹ منیمائز کرتے ہیں تاکہ ان کا مارجن بڑھ جائے, اور وہ اپنے مارجن بڑھانے کے لیے ہر شے کا گھٹیا ترین نیم البدل یوز کریں گے. مشین یوز کریں گے تو گھٹیا ترین یوز کریں گے, مٹیریل یوز کریں گے تو گھٹیا ترین یوز کریں گے,
اس کے بعد جو ورکرز ہوں گے وہ بھی لو پیڈ ہوں گے, ان کی پرسنل ہائیجین بھی اچھی نہیں ہوگی, سٹوریج فیسیلٹی بھی اچھی نہیں ہوگی, ہر جگہ پہ اس میں وائرس اور بیکٹیریاز ایڈ اپ ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو دوسری شے ہے جو ہم عام طور پہ اور کھانے کی شے لیں گے, اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو اس کو ہم نے بعض اوقات پکا کے استعمال کرنا ہوتا ہے. وہ ہائی ٹیمپریچر پہ جاتی ہے, ہائی ٹیمپریچر پہ جاتی ہے تو اس میں سے بیکٹیریاز اور جرمز بعض ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو چاکلیٹ ہے اس نے گرم نہیں ہونا, اس نے ایک دفعہ گرم ہو کے جب آنا ہے اور اس کے بعد باقی مراحل پہ اس پہ ایڈ اپ ہوتے جائیں گے جرمز اور بیکٹیریاز, پھر اس نے کہیں پر گرم نہیں ہونا. وہ جو مشین ہے وہ بھی ٹھنڈی ہے, آگے کولڈ سٹوریج میں بھی ٹھنڈک ہے, لیکن جو دکان ہے وہاں پہ اس کو وہی ٹیمپریچر ملے گا. جس جگہ پہ پروڈکشن ہو رہی ہے وہ والی جگہ بھی وہاں پہ 25 سے 30 نارمل روم ٹیمپریچر ہے, جو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے آئیڈیل ہے. صرف کولڈ سٹوریج میں ٹھنڈ ہے, یا وہ کنویئر بیلٹ جس پہ وہ چاکلیٹ چلنی ہے صرف وہ جگہ ٹھنڈی ہے, باقی اور کہیں پہ ٹھنڈک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کو ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا اس میں بیکٹیریل گروتھ بڑھتی چلی جائے گی. پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس جگہ پہ لا کے ان سانچوں میں ڈالا جاتا ہے وہ سانچے آپ دیکھیں, سانچے اتنے غلیظ ہیں کہ ان کو کبھی دھویا نہیں جاتا. جب دھویا بھی نہیں جائے گا اور وہ عام روم ٹیمپریچر پہ پڑے رہیں گے, اس میں دودھ کا استعمال ہوگا, اس میں کریم کا استعمال ہوگا, تو اس میں بیکٹیریل گروتھ تو ہوگی. اور جتنی گندگی اندر ہے اس میں بھی بیکٹیریاز ایڈ ہوں گے. اور اگر یہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہو, اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے, تو کیا ہمارے یہ جو گھروں میں جو کھانے کے برتن ہوتے ہیں جس میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں, کیا اسی گندے غلیظ برتن میں دوبارہ کھانا کھاتے ہیں؟ یقیناً نہیں کھاتے. اس کو پہلے دھویا جاتا ہے, خشک کیا جاتا ہے, پھر اس میں اگلی بار کھانا سرو کیا جاتا ہے. لیکن ان کے جو برتن ہیں وہ یہی سانچے ہیں جس میں ایک دفعہ چاکلیٹ بنا لی, اس کو دھویا نہیں جاتا, اس کو دوبارہ اسی طرح ہی اس میں چاکلیٹ بنتی رہتی ہے, اور وہ گندے غلیظ فرش پہ رکھتے جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ مزید آلودہ ہوتے جاتے ہیں, اور اسی جگہ پہ جس فرش پہ یہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں اور وہیں پہ ہی وہ سانچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہیں سے اٹھا کے ان میں دوبارہ فلنگ کر کے پھر لے آیا جاتا ہے. تو اب وقتی طور پہ تو ہم اپنے بچوں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ یہ 5 روپے یا 10 روپے میں یہ بہل جائیں گے, یہ جا کے یہ چاکلیٹ لے آئیں گے. لیکن ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لے کر آئیں تو ہم اس کا لیبل ضرور پڑھیں, اس کی انگریڈینٹس پڑھیں, اس کی ایکسپائری پڑھیں, اس کا نام غور سے پڑھیں, یہ چیک کریں کہ اوپر جس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے کیا یہ وہی والی کمپنی ہے جس کے ہم ٹی وی میں ایڈ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ وہی برانڈ ہے. کیونکہ جو بڑا برانڈ ہے اس کو تو متعلقہ صوبے کی جو فوڈ اتھارٹیز ہے وہ جا کے چیک کرتی ہے, اور بعد میں ان کے رینڈملی سال میں 3 4 بار ان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس کے. لیکن یہ جو چھوٹے برانڈ ہیں جو گلی محلوں میں عام بک جاتے ہیں, جن کا جو کہ چھپ کے کام کرتے ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ان کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر فوڈ اتھارٹیز کو ان کی لوکیشن پتہ چل جائے تو یہ جا کے ادھر پکڑ کے ان کو سیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے, سستی سی ان کی مشینری ہوتی ہے, یہ اٹھ کے کہیں اور کر لیتے ہیں, ان کا 2 3 مہینوں کا سیزن ہوتا ہے.